السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 7واں پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے۔ آیت نمبر ہے 86 سے لے کر 90 تک میں آپ کے سامنے پہلے پڑھوں گا اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ، اسماعیل اور یسع، وَيُونُسَ وَلُوطًا، یونس اور لوط علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سب کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر، یعنی اسماعیل، یسع، یونس، لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَاهُ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر ہم نے ان کو بزرگی عطا فرمائی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے آباء و اجداد سے اور ان کی اولادوں سے اور ان کے بھائیوں میں سے ہم نے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان کو ہم نے پسند کیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو سیدھی راہ دکھائی، سیدھے راہ پر چلایا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتے ہیں اللہ عطا کرتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی ان میں سے کوئی نبی اللہ کے ساتھ اگر شرک کرے، شرک کرنے سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی ہیں وہ لوگ، یہ جو انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، ہم نے ان کو کتاب دی، ان کو شریعت دی اور ان کو نبوت دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ ان کے ساتھ یعنی یہ کفر کریں، فَقَدْ وَكَّلْنَا، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ مکے والے ان باتوں سے انکار کریں، نہ مانیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تحقیق ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیا ہے، سیدھے راستے کے لیے مقرر کر دیا ایسی قوم کو، لیسوا بہا بکافرین، جو اس کے ساتھ انکار نہیں کریں گے۔ ان سے مراد کون ہے؟ مہاجرین ہیں، انصار ہیں، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ کی بات کو مانا۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تو آپ بھی ان کے راستے پر چلیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے نہیں سوال کرتا کسی مزدوری کا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ تو میرے بھائیو، یہ 5 آیات 90 آیات تک میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ یہ آپ کو سنا دی ہے۔ تو دعا کریں اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک ایسی چیز ہے، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں میرے جتنے نبی گزرے ہیں، اگر ان میں سے بھی کوئی میرے ساتھ شرک کرتا تو اس کے جتنے نیک اعمال سب ضائع ہو جاتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے میں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ کسی سے مدد لے، سب کو اللہ ذوالجلال نے، ساری کائنات کو، تمام مخلوقوں کو رب العالمین نے پیدا کیا ہے، پھر ان کی ضروریات وہ بھی اللہ اکیلا دے رہے ہیں، آگے ان کے سارے معاملات کو چلا رہے ہیں، صرف اکیلا اللہ چلا رہے ہیں۔
تو میرے بھائیوں جب پیدا کرنے والا ایک، پالنے والا ایک، نوازنے والا ایک، رزق دینے والا ایک، تو پھر ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، تمام عبادات اللہ ذوالجلال کے لیے ہے۔ طریقہ جو رسول اللہ ہم بتائیں گے، رسول اللہ ہمیں کہیں گے کہ اللہ نے یہ طریقہ بتایا، نماز اس طرح پڑھو، روزہ اس طرح رکھو، زکوٰۃ اس طرح ادا کرو، خرچ اس طرح سے کرو، نوافل اس طرح سے پڑھو، فرض اس طرح سے پڑھو، حج اس طرح سے کرو۔ تو میرے بھائیوں جو عبادات کے طریقے ہمیں اللہ کے پیغمبر نے بتائے ہیں، وہ اللہ کی مرضی سے اللہ نے یہی بتائے ہیں، ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ تمام قسم کی بات، ہر چیز اللہ ذوالجلال کے لیے، نظر و نیاز جو کچھ ہے سب کچھ اللہ ذوالجلال کے لیے ہے۔ اور بہت بڑی بات ہے یہ قربانی آنے والی، یہ بھی اللہ ذوالجلال، کسی جانور کو ہم اللہ کے علاوہ غیر پر ذبح نہیں کر سکتے، اللہ ذوالجلال کے نام پر ہم نے ذبح کرنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے بندو، جتنے انبیاء میں نے بھیجے اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو میں ان کو معاف نہ کرتا، ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ تو سب انبیاء انہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے اور شرک سے ڈرایا ہے اور سب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شرک نہ کریں، اور جو شرک کرتے ہیں ان کو روکیں، کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایسا کبھی عمل ہے کہ شرک کرنے سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔